ایک گاؤں میں ایک فیملی رہتی تھی جس میں 3 بھائی 2 بہن رہتے تھے۔ بڑے بھائی کی شادی ہو جاتی ہے۔ شادی کے کچھ ہی دن بعد بڑا بھائی بیوی کو لے کر الگ رہنے لگتا ہے۔ 2 بھائی 2 بہن گھر میں رہتے ہیں۔ کچھ دنوں تو بڑا بھائی تھوڑا بہت پیسہ دیتا تھا جس سے یہ لوگ کسی طرح گزر بسر کر لیتے تھے۔ بعد میں وہ پیسہ دینا بند کر دیا۔ تب چھوٹے بھائی کام کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ مجلے بھائی کو کام مل جاتا ہے اور چھوٹا بھائی درزی کا کام سیکھنے لگتا ہے، لیکن جو پیسہ مجلے بھائی کو آتا تھا اس سے کسی طرح گزر بسر ہو جاتا تھا۔ دونوں بہن بھائی کے گھر جاتی تھیں، بھابھی سے کہتی تھیں کوئی سالن سبزی بنائی ہو تو دو، مگر بھابھی ہمیشہ بہانہ کر دیتی کہ ہمارے یہاں تو خود تکلیف چل رہی ہے، ہم دونوں تو چٹنی روٹی کھایا کرتے ہیں۔ دھیرے دھیرے وقت گزرتا رہا۔ کچھ ہی دنوں میں چھوٹے بھائی بھی درزی کا کام سیکھ لیتا ہے اور خوب پیسہ آنے لگتا ہے۔ عید میں دونوں بھائی بہن اچھا کپڑا بناتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد دونوں بہن کی شادی اچھے سے ہوتی ہے۔ 2 بھائی مل کر رہا کرتے تھے۔ بھائی کو کاروبار میں گھاٹا لگ جاتا ہے۔ ایسا وقت آتا ہے کہ اب روٹی چٹنی پر بھی آفت ہو جاتی ہے۔ پورا بھار چھوٹے بھائی پہ آ جاتا ہے۔ کچھ وقت تو سب ٹھیک چلتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے حالات بگڑنے لگتے ہیں۔ چھوٹے بھائی کی ساری جمع پونجی ختم ہو جاتی ہے۔ کھانے میں روٹی چٹنی روٹی دال کھا کے گزارا ہو رہا تھا۔ پھر ایک دن چھوٹے بھائی کے دماغ میں ایک بات آتی ہے، کیوں نہ سرکار سے لون لے کے اسی درزی کے کام کو آگے بڑھایا جائے۔ وہ مجلے بھائی کو ساری بات بتاتا ہے، بولتا ہے میں کل ہی اپلائی کرتا ہوں لون کے لیے۔ لون پاس ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ بہت ساری سلائی مشین خریدتے ہیں اور خوب سارے ورکرز کو رکھ کے کام کرواتے ہیں۔ کام دھیرے دھیرے اچھا چلنے لگتا ہے۔ بڑا بھائی بھی اس کے کام میں ہاتھ بٹاتا ہے۔ اب سب لوگ ٹھیک سے رہنے لگتے ہیں، مالی حالات سدھرنے لگتی ہے۔ چھوٹا بھائی اپنی زمین خرید کے گھر بھی بنا لیتا ہے۔ بہت اچھے سے یہ لوگ رہنے لگتے ہیں۔ چھوٹے بھائی کی شادی طے ہو جاتی ہے۔ دھیرے دھیرے وقت بیتتا ہے، پر چھوٹے بھائی کو کوئی اولاد نہیں رہتی۔ 13 سال شادی کو بیت گئے، پر ابھی تک وہ لوگ ایک اولاد کے لیے ترستے ہیں۔ چھوٹا بھائی اور بیوی بہت پریشان رہتے ہیں، ہر ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں، لیکن کچھ فائدہ نہیں ملتا۔ یہ لوگ بہت دعا مانگتے ہیں کہ انہیں ایک اولاد دے دے۔ تبھی 14ویں سال ان دونوں کو ایک خوبصورت سا بیٹا ہوتا ہے۔ ادھر بڑے بھائی کی حالات دن بدن بگڑتی جاتی ہے۔ کھانے کی آفت پڑنے لگتی ہے، لیکن بیوی کی اکڑ نہیں جاتی۔ چھوٹے بھائی نے جو لون لیا تھا وہ سود سمیت سرکار کو واپس کر چکا ہوتا ہے، لیکن کسی وجہ سے کسی رجسٹر پہ لون معاف ہونے کا سگنیچر چھوٹنے کی وجہ سے ان لوگ پہ پھر سے کارروائی ہو جاتی ہے۔ چونکہ لون چھوٹے بھائی کے نام پہ ہی پاس ہوا تھا، اس لیے ان دونوں پتی پتنی کو اپنا گھر چھوڑ کے بھاگنا پڑتا ہے۔ گھر پہ پولیس آ جاتی ہے چھوٹے بھائی کو حراست میں لینے کے لیے، لیکن یہ گھر سے ہٹ چکا تھا۔ بہت مشکل کا سامنا پتی پتنی کو کرنا پڑتا ہے۔ پھر کسی طرح سے لون معاف ہو جاتا ہے۔ پھر یہ لوگ ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ دوستو کہانی پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔